عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصدق احد بصدقة من طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب الا اخذها الرحمن بیمینہ وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی کوئی شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی لیتے ہیں، إلا أخذها الرحمن بيمينه، اللہ تعالیٰ رحمان اس صدقے کو جو پاکیزہ مال سے ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں وکلتا یدہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں۔ وَإِن كَانَتْ تَمْرَةٌ، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ، تو رحمان کے ہاتھ میں وہ صدقہ بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، وہ کھجور حتیٰ تکون اعظم من الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی۔ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، جیسے کہ تم لوگ اپنے جانور کے بچے کو، فلوہ یعنی گھوڑے کا بچہ، اور فصیل اونٹ کا، ولد الناقہ جب اس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے تو اس وقت میں اس کی پرورش اور اس کا خیال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں، جو ایک تو اس حدیث میں جو مثال دی گئی ہے وہ ایسی مثال دی ہے جو عرب کے ہاں بہت معروف تھی۔ عرب میں گھوڑوں کا اور اونٹوں کا بہت رواج تھا، اسی پہ ان کی پوری حکومت اور پورا نظام چلتا تھا۔ تو جو مثال دی ہے وہ ایسی مثال دی ہے جو اس وقت ان کی رواں دواں زندگی کا سب سے نمایاں پہلو تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب آپ کوئی بات سمجھانا چاہیں، کوئی پیغام پہنچانا چاہیں تو اس کو اس طریقے سے واضح کریں کہ اس وقت کی جو رواں دواں زندگی ہے اس کے ذریعے سے اس کی وضاحت کریں، اس کی مثال پیش کریں، تاکہ لوگوں کو بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اگر آپ آج کے زمانے کے لوگوں کو سمجھائیں گے اور مثالیں دیں گے 400 سال پرانی، 800 سال پرانی، تو لوگ نہیں سمجھیں گے اس کو۔ تو یہ تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ آپ انہی چیزوں کو پیش کریں جن کو لوگ دیکھ رہے ہوں، ان سے گزر رہے ہوں، بھگت رہے ہوں۔ تو اسے یہ فرمایا کہ ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ پاکیزہ مال سے ہو، نیت اچھی ہو، پاکیزہ مال ہو، تو رحمان اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اس کو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک کھجور اللہ کے ہاتھ میں، وہ ایک کھجور بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی، دوسری بات میں فیربی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کھجور کو اتنا بڑھاتے ہیں حتیٰ تکون اعظم من الجبل، پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی۔ اور ایک روایت میں احد پہاڑ کا بھی ذکر ہے کہ احد پہاڑ کے برابر وہ ایک کھجور ہو جاتی۔ تو احد پہاڑ تو بہت بڑا ہے، مدینہ منورہ میں سب سے بڑا پہاڑ احد ہی ہے، اس سے بڑا کوئی پہاڑ نہیں۔ تو اہل مدینہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھاتے ہیں، تو سب سے واضح چیز ان کے سامنے تھی وہ احد پہاڑ تھا۔ پہاڑ اور احد پہاڑ تو 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اس کی، اور 1077 میٹر یعنی تقریباً 1 کلومیٹر اس کی اونچائی ہے، جو سب سے اونچی جو چوٹی ہے اس کی ہوئی ہے۔ تو ایک کھجور، اور اس کو آپ اتنی بڑی جگہ میں 21 مربع کلومیٹر یہ ہو جائے گا اس کی لمبائی چوڑائی کو، اگر آپ اس کا مربع نکال لیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے دل میں یا آپ کے
جو بھی جذبہ ہے اگر وہ اخلاص ہے اس میں اور نیت اچھی ہے، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹا ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی قبولیت عطا فرمائیں گے کہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ جب طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں بہت سارے حدیثیں اس کے سامنے سے گزرتی ہیں، بہت سارے واقعات سامنے، تو اللہ سے اس وقت مانگ لیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ایک کھجور تو آپ دے ہی سکتے ہیں، پاکیزہ مال ہو، ایک کھجور ہو، یعنی کھجور تو ایک مثال کے طور پر ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہاں کھجوریں سب سے زیادہ مثال کے طور پہ دی جا سکتی تھی۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا کریں اور نیک کاموں کی نیت کیا کریں، خیر کے کاموں کی نیت کیا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، جن سے ہمارا تعلق ہے وہ تو بہت بڑے، وہ یہ جتنے بھی دارالعلوم دیوبند بھی تو ایک گاؤں میں بنا، دارالعلوم دیوبند ایک گاؤں میں، اور جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا تھا ان میں کسی کی عمر بھی 33 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حاجی عابد صاحب، یہ جتنے بھی حضرات تھے جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، ان کی عمریں کیا تھیں؟ 30 سال، 29 سال، 27 سال، 33 سال سے کسی کی بھی زیادہ عمر نہیں تھی۔ اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ہم چھوٹے ہیں، گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ مجھے الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں رہتے تھے، سرہند ایک گاؤں تھا، تو وہاں سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بستی نظام الدین میں رہتے تھے، تو کتنا بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بڑی نیت رکھا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔